ان میں سب سے پہلے دا پرائڈ آف پاکستان آرمی، ہیبت، قہر اور فائر پار کی بدولت روایتی اور غیر روایتی جنگ میں دشمن کے دلوں میں دہشت پھیلانے والے پاکستان آرمڈ کور کے اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل محمد عرفان خان کنڈی کر رہے ہیں، جن کا تعلق 47 کیولری سے ہے۔ گن سلوٹ کا منفرد انداز شیر خدا حضرت علی المرتضی حیدر کرار سے منسوب پاکستان ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا جدید ترین ٹینک حیدر، جس کو حال ہی میں پاکستان آرمڈ فورسز کا حصہ بنایا گیا۔ ٹینک حیدر کا شمار دنیا کے جدید ترین ٹینکوں میں کیا جاتا ہے۔ اس کی خود ساختہ کامیابی پاکستان چائنا کی دوستی کا ایک منفرد ثبوت پیش کرتا ہے۔ حیدر کے قدموں کی چھاپ پر حضرت خالد بن ولید کے نام سے منسوب پاکستان کا پہلا خود ساختہ ٹینک الخالد، جس کا تعلق فارس شعلہ زن 40 سندھ ہارس ریجمنٹ سے ہے، جس کی قیادت میجر جواد ظہور قادری کر رہے ہیں۔ اس دستے کے آخر میں دور حاضر کا جدید ٹینک VT4، جو دشمن کے لیے ہیبت کی علامت ہے، اس کا تعلق 47 کیولری سے ہے۔ پاکستان میں تیار کردہ M113P آرمر پرسنل کیریئر پر سوار اعزازی شمشیر یافتہ لیفٹیننٹ کرنل اعظم خطاب قریشی کی قیادت میں، جن کا تعلق چونڈا کے محاذ پر اپنا لوہا منوانے والی 14 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ 912 سے ہے۔ میکنائزڈ انفینٹری کی لیڈنگ APC کے عقب میں ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی تیار کردہ باز APC، جس کے ساتھ اٹالین اوریجن آرمڈ پرسنل کیریئر VCC-1 اور آخر میں 2 ویپن سسٹم سے لیس M113PA2 APC، دشمن کے ٹینکوں کے خلاف ایک انتہائی تباہ کن ہتھیار۔ پریسیجن، ایکوریسی اور پیشہ ورانہ مہارت کی پہچان لیفٹیننٹ کرنل عرفان محمود آوان کی قیادت میں توپ خانے کا دستہ، جس کے بائیں جانب 23 کلومیٹر رینج کی حامل 155 ملی میٹر ہووٹزر M109A5 گن، جس کے عقب میں 53 کلومیٹر رینج کی حامل 155 ملی میٹر SH-15 گن، جس کے بائیں جانب 120 کلومیٹر رینج کا حامل A100 راکٹ شامل ہے۔ غاربین کے اس دستے کے آخر میں پاکستان کی مقامی طور پر تیار کردہ 140 اور 400 کلومیٹر کی دوری تک دشمن کے مختلف اہداف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے فتح 1 اور فتح 2 راکٹ سسٹمز، یہ پاکستان میں تیار کردہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس گائیڈڈ ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹمز ہیں۔ فتح 1 سرعت سے بیک وقت 8 راکٹس کی مدد سے 8 مختلف اہداف کو نشانہ بناتا ہے، جبکہ فتح 2 سسٹم جدید ترین ایویونکس، نیویگیشن اور منفرد پرواز کی رفتار اور ٹریجیکٹری سے لیس ہے۔ اس کے علاوہ فتح 3، جس کی مار 450 کلومیٹر تک ہے، جلد ہی پاک فوج میں شامل ہو جائے گا، جبکہ فتح 4 سسٹم، جس کی رینج 700 کلومیٹر تک ہوگی، تیاری کے مراحل میں ہے۔ توپ خانے کے دستے کے بعد علم، عمل اور عزت کا نعرہ لیے پاکستان آرمی ایئر ڈیفنس کا دستہ۔ اس دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل محمد علی عارف 161 ریڈار کنٹرول گن ایئر ڈیفنس نگہ بلند ریجمنٹ کر رہے ہیں۔ ایئر ڈیفنس کے اس دستے میں جدید ترین ریڈارز، میزائلز اور ریڈار کنٹرول گنز شامل ہیں۔ ایئر ڈیفنس نے دشمن کے 71 جنگی جہازوں کو تباہ کیا۔ آرمی ایئر ڈیفنس کے دستے میں سب سے پہلے 95 لائٹ ایئر ڈیفنس سے تعلق رکھنے والے FN-6 QW-18، جس کے بعد 15 کلومیٹر رینج کا حامل FM-90 ویپن سسٹم، جس کا تعلق 89 سیم ایشوریڈز ریجمنٹ سے ہے۔ اس کے دائیں جانب 70 کلومیٹر کا حامل LY-80 ویپن سسٹم، جس کا تعلق 2 لومیڈ ریجمنٹ سے ہے، اور سب سے آخر میں پرائڈ آف آرمی ایئر ڈیفنس ہائیمیڈ HQ-9P ویپن سسٹم، جس کا تعلق 4 ہائیمیڈ سے ہے۔ جدید سسٹم
125 किलोमीटर रेंज और 90,000 फुट की बुलंदी पर जंगी जहाजों और क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाने की अहलियत रखता है, जिसका अमली मुजाहिरा रवां साल एक्सरसाइज अलबाइजा में पेश किया गया। हम तोड़े मान चट्टानों का, हम मोड़े मुंह तूफानों का, हम बांधे पुल दरियाओं पर, हम आबे रवां सहराओं पर, हम इल्म हुनर, हम रूह रवां, हम हरकतो बरकत अस्करियां। कोर ऑफ इंजीनियर्स का दस्ता लेफ्टिनेंट कर्नल शाजिम अली इस दस्ते की क़यादत कर रहे हैं। सैपर्स कोर ऑफ इंजीनियर्स के इस दस्ते में सबसे पहले आर्मर्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज, जिसके साथ कैप्टन अहमद की क़यादत में रॉकेट डिलीवर्ड माइन सिस्टम और माइन डिस्पेंसिंग सिस्टम, इसके अकब में AM-50 ब्रिज और इसके साथ ही असॉल्ट ट्रैकवे, जो कि मैकेनाइज्ड कॉलम्स को दलदली और कीचड़ वाले इलाके में रवा रखता है, और आखिर में कैप्टन आफाक मरवत की क़यादत में हैवी पावर पॉन्टन ब्रिज। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते के बाद तेज और यकीनी का मोटो लिए जदीद मवासलाती आलात से लैस कोर ऑफ सिग्नल्स का दस्ता, इस दस्ते की क़यादत लेफ्टिनेंट कर्नल अदनान अली शाह कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी की 2 मरतबा की बेहतरीन सुरखरू 32 सिग्नल बटालियन से है। ये यूनिट मुल्क के 1/3 हिस्से में कम्युनिकेशन को यकीनी बनाने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। कोर ऑफ सिग्नल्स के दस्ते में सबसे पहले कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट व्हीकल एक जदीद निज़ाम के जरिए पाक फौज की तमाम फॉर्मेशंस को ज़माना अमन और जंग में वॉइस, वीडियो और डेटा की सहूलियात फराहम करती है। पाक फौज में 5G बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम बिलाशुबा कोर ऑफ सिग्नल्स के माथे का झूमर है। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम नस्ब है, जो कि मैदान जंग के तमाम मराहिल के दौरान फौजी दस्तों को मवासलात की फराहमी यकीनी बनाता है, जिसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जदीद मवासलात दुश्मन के मवासलाती निज़ाम को इंटरसेप्ट, लोकेट और जैम करने की सलाहियत रखते हैं। और सबसे आखिर में मुतहर्रिक और महफूज फील्ड माइक्रोवेव मवासलाती निज़ाम की नस्ब शुदा गाड़ियाँ, जो दौरान जंग अस्करी हेडक्वार्टर्स के दरमियान राब्ते की सहूलत फराहम करती हैं। सो जाओ अजीजों के फसीलों पे हर एक सिम, हम लोग अभी जिंदा और बेदार खड़े हैं। ख़वातीन हज़रात, मादरे वतन की फिजाओं के दिफा के जिम्मेदार पाक फिजाइया का एयर डिफेंस दस्ता विंग कमांडर मोहम्मद अहसन सी होल की क़यादत में अब सलामी के चबूतरे की जानिब बढ़ रहा है। ख़वातीन हज़रात, सबसे आगे दुनिया का जदीद तरीन TPS-77 रेडार है, जो 500 किलोमीटर की दूरी तक प्रवास करने वाले तैयारों को देखने की सलाहियत रखता है। इसके पीछे पाक फजाइया का नेस्टेप सेंसर डिवीजन अपना तैयार करदा 3D फेज्ड एरे रेडार सिस्टम है। यह रेडार जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल में खुद इन्हिसारी की आला मिसाल है। इसके साथ YLC-6 रेडार है। ये तमाम रेडार्स पाकिस्तान के तूलो अर्ज में वतन की फिजाई निगहबानी के जिम्मेदार हैं। ख़वातीनो हज़रात, अब आपके ऐन सामने जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हाल ही में पाक फिजाइया में शामिल किया गया HQ-9 ब्रेवो मिसाइल सिस्टम है, जो कि दुश्मन की फिजाई कुव्वत के लिए पयामे अजल है। ये सिस्टम 300 किलोमीटर की दूरी और 30 किलोमीटर की बुलंदी तक बैक वक्त दुश्मन के 20 से जायद स्टेल्थ लड़ाका तैयारों, हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल और ड्रोन तैयारों को निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखता है। इसके पीछे स्पाडा 2000 सिस्टम है, जो कि 40 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के हर किस्म के तैयारों के लिए हैबत की अलामत है। ख़वातीन हज़रात, स्पाडा 2000 के पीछे पाक फिजाइया का तैयार करदा जदीद और आला टेक्नोलॉजी से लैस एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। इसी कमांड सेंटर से पाक फिजाइया के सरबराह बतौर एयर डिफेंस कमांडर ज़माना जंग में दुश्मन के खिलाफ दिफाई और जारहाना इक़दामात का इत्तलाक करते हैं। हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस खित्ते में पायदार अमन और मादरे वतन की सलामती की जामिन हैं।
زمین سے زمین اور فضا سے زمین پر مار کرنے والا ایس پی ڈی کا دستہ میزائلوں اور یو اے ویز پر مشتمل ہے۔ ایس پی ڈی کے دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل سید فرحان شبیر کاظمی کر رہے ہیں، جن کا تعلق اے ایس ایف سی کی مایاناز یونٹ 187 میزائل ریجمنٹ آرٹلری سے ہے۔ دشمن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور ہدف کو متعین کرنے کے لیے یو اے ویز کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلے شاپر 2 یو اے وی، شاپر 2 بلاک 2 یو اے وی جو 26,000 فٹ کی بلندی سے مسلسل 20 گھنٹے تک دشمن پر باریک بینی سے نظر رکھنے اور 120 کلو گرام دھماکہ خیز مواد کے ساتھ فضا سے زمین پر دشمن کے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شاپر 2 کے بعد مکمل طور پر خود ساختہ عقاب اور اسکاؤٹ ویٹال یو اے ویز، جن کے استعمال میں رن وے اور ہوائی اڈے کی ضرورت نہیں۔ عقاب مسلسل 8 گھنٹے سے زیادہ اور سطح سمندر سے 18,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہیں، جبکہ ویٹال سطح سمندر سے 10,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کی اہلیت کا حامل ہے۔ فضا سے زمین پر مار کرنے والا خود ساختہ کروز میزائل سسٹم رات 1 اور رات 2 جو کہ 350 اور 650 کلومیٹر تک ہر طرح کے وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ رات 2 کروز میزائل کے عقب میں 70 کلومیٹر رینج کا حامل نصر میزائل سسٹم کم فاصلے تک زمین سے زمین پر مار کرنے والا خود ساختہ میزائل سسٹم جو کہ دشمن کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو شکست دیتے ہوئے انتہائی درستگی کے ساتھ دشمن کو نشانہ بنانے کے علاوہ مار اور فرار کی خصوصی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس دستے کی قیادت میجر حسنین علی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد زمین سے زمین پر مار کرنے والا بابر 1 کروز میزائل سسٹم جو کہ 100% درستگی کے ساتھ تمام طرح کے وار ہیڈز کو 700 کلومیٹر تک ٹارگٹ پر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سسٹم کے ٹیرین ہاگنگ فیچر کی بدولت دشمن کے لیے اس کی نشاندہی کرنا ناممکن ہے۔ اس دستے کی قیادت کیپٹن عاشر اسلام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 900 کلومیٹر رینج کا حامل شاہین 1 الفا بیلسٹک میزائل سسٹم زمین سے زمین پر مار کرنے اور ٹھوس ایندھن کا استعمال کرنے والا یہ میزائل سسٹم آٹومیٹک پوزیشننگ، لیولنگ اینڈ اورینٹیشن سسٹم سے لیس ہے، جس کی وجہ سے اس میزائل کو کم وقت میں فائر کیا جا سکتا ہے۔ اس دستے کی قیادت میجر فہد خورشید خٹک کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 1500 کلومیٹر رینج کا حامل شاہین 2 بیلسٹک میزائل سسٹم جو کہ دشمن کے اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم کو بآسانی شکست دے سکتا ہے۔ اس دستے کی قیادت میجر غلام حسن کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، شاہین 2 بیلسٹک میزائل سسٹم کے عقب میں 1300 کلومیٹر رینج کا حامل خود ساختہ غاری میزائل سسٹم جو ہر طرح کے وار ہیڈز کے ہمراہ اپنے اہداف کو 100% درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس دستے کی قیادت میجر سید عبدالوہاب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 2750 کلومیٹر تک دشمن کے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل شاہین 3 بیلسٹک میزائل سسٹم جو تمام طرح کے وار ہیڈز کو ٹارگٹ پر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس دستے کی قیادت کیپٹن محمد شعیب خان کر رہے ہیں۔ اور آخر میں ٹھوس اور مایا ایندھن پر مشتمل ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری انٹری وہیکل ابابیل میزائل سسٹم جو دشمن کے لیے ہیبت کی علامت اور پاکستان کے مضبوط دفاع کی ضمانت ہے۔ زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل سسٹم جو بیک وقت
متعدد اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس دستے کی قیادت میجر محمد